نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. موج اور طوفان سے تباہ ہونے والے جہاز سے دو لوگ کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو کر ایک ویران جزیرے پر پہنچ گئے. ارد گرد صرف سمندر تھا. بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی تھی. یہاں سے کیسے نکلنا ہے وہ پریشان ہو گئے. ان میں سے ایک نے کہا، اللہ کی مدد کے بغیر ہم یہاں سے نہیں بچ سکتے. چلو خدا سے رحم کی درخواست کریں. انہوں نے جزیرے کے دونوں طرف ایک دوسرے کو دیکھے بغیر دعا مانگنی شروع کر دی. اندھیرا چھانے لگا اور بھوک کی شدت میں اضافہ ہو گیا. پہلا شخص رونے لگا اور دعا مانگنے لگا کہ اسے کم سے کم صبح کے وقت بھوک مٹانے کے لیے کچھ مل جائے. صبح کے وقت سامنے پھلوں سے بھرا ایک درخت کھڑا ہے. اس میں سے پھل نکال کر اپنی بھوک مٹائی. اسے اپنے دوست کے بارے میں یاد نہیں آیا جو جزیرے کے دوسری طرف دعا مانگ رہا تھا. دن گزرنے کے بعد وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا تھا. اس کا خیال تھا کہ اس کا کوئی ساتھی ہو تو اچھا ہوتا. اس نے دعا کی، اے خدا مجھے ایک ساتھی دے دے. سمندر میں کہیں ایک عورت جو خطرے سے دو چار جہاز سے بچ کر نکلی تھی، اس شام کسی نہ کسی طرح تیر کر اس جزیرے کے قریب پہنچ گئی. جب وہ ساحل پر پہنچنے کے بعد اوپر آنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھایا. پھر ان کی شادی ہو گئی. اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لی ہے. اس نے جو بھی دعا مانگی وہ اسے بلا تاخیر عطا ہو رہی تھی. اسے اپنا وہ دوست یاد نہیں آیا جو جزیرے کے دوسری طرف دعا مانگنے گیا تھا. اس نے سوچا کہ اگر اسے جہاز مل جاتا تو وہ اس کی بیوی اور اس جزیرے سے بچ سکتے ہیں. اس نے اس کے لیے دعا کی اور جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک جہاز ساحل پر ان کا انتظار کر رہا ہے. وہ خوشی خوشی اپنی بیوی کے ساتھ جہاز پر چڑھ گیا. رک جاؤ، وہاں تم اپنے دوست کو اس ویران جزیرے پر کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیا تم ایک ساتھ حادثے سے بچ کر اس جزیرے پر نہیں آئے تھے؟ تم نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیسے کیا؟ لہروں کی گنگناہٹ کو توڑتے ہوئے ایک غیبی آواز گونجی. اس نے کہا، میری نعمتیں صرف میری ہے. مجھے جتنی نعمتیں ملی ہے وہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے. میں اس کے بارے میں کیوں سوچوں؟ غیبی آواز نے جواب دیا، تم غلط سمجھ رہے ہو. اس کی طرف ایک دعا تھی اور میں نے اس دعا کا جواب دے دیا ہے. اگر میں اس دعا کا جواب نہ دیتا تو تمہیں کوئی نعمتیں نہ ملتی. اس نے حیرت سے پوچھا، وہ میرے لیے دعا کرنے جیسا میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، تو اس نے میرے لیے کیا دعا کی؟ غیبی آواز نے جواب دیا، اس نے مجھ سے صرف یہ دعا کی تھی کہ میرے دوست کی تمام دعائیں قبول فرما. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انہیں نعمتیں ملتی ہیں تو یہ سب ان کی اپنی قابلیت، صلاحیت اور دعاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ نہیں جانتے کہ زمین کے کسی کونے میں کچھ لوگ ہیں جو ہمیں جانے بغیر ہمارے لیے آنسو بہا رہے ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو زندگی کی اس کشتی کو رکاوٹوں سے ٹکرائے بغیر ایک پرسکون ساحل پر لے جاتی ہے. اسے مت بھولنا. وہ سب ہماری دعاؤں میں شامل ہوں. ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان بندہ نہیں جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرے مگر ایک فرشتہ ہے جو کہتا ہے تمہیں بھی اس کے مانند ملے. اے ہمارے پروردگار، ہماری بھی مغفرت فرمائیے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھے. اے ہمارے پروردگار، آپ بہت شفیق، بہت مہربان ہیں.